أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. یہ دنیا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک معنی ہے اعلیٰ، جس کا مطلب ہے بڑا اونچا ہونا، اور ایک معنی ہے ادنا. بالکل اس کے مقابلے میں اگر استعمال کیا جائے عربی میں تو ایک اعلیٰ ہے جو بہت اونچا ہے. اور یہ لفظ ہم استعمال بھی کرتے ہیں، سجدے وغیرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، بہت اونچا. اور اس کا بالکل اپوزٹ معنی اعلیٰ کا اگر لیا جائے تو وہ ہے ادنا، یعنی بالکل قیمت بے قیمت چیز، سب سے چیز حقیقی اور حقیر اور سب سے نچلی چیز. اور اس کو اگر مؤنث میں تبدیل کیا جائے تو ادنا کا مؤنث بنتا ہے دنیا. تو پہلے ہی اپنے نام کی حیثیت سے ہی بے حقیر، بالکل کیا ہے؟ ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس میں بھی تانیث آ گئی اور اس میں بھی مؤنث لفظ ہے دنیا. تو فرمایا اسی وجہ سے رب العالمین نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ ہے ہی نہیں. دنیا کو ہم نے اس حیثیت سے بنایا ہے کہ اگر یہاں کا رہنے والا اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے، پھر بھی اگر وہ اللہ کے اسی دنیا میں رہتا ہے تو میری نظر میں اتنی بے حقیقت ہے یہ دنیا. اگر اس کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت اللہ کی نظر میں ہوتی، ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت اگر اللہ کی نظر میں ہوتی تو کسی کافر و مشرک و ملحد کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا، ایک گھونٹ. یعنی اتنی بے حقیر اور اتنی ذلیل ہے کہ اللہ کے سامنے یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں. اس وجہ سے دشمنوں کو بھی پانی ہوا دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرنے والوں کو بھی مل رہا ہے، ملحدوں کو بھی مل رہا ہے، مشرکوں کو بھی مل رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کو بھی مل رہا ہے. اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اس دنیا کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. دین کی بڑی قیمت ہے. اگر تم جاننا چاہو آپ اپنی قیمت کیا ہے، اللہ کی نظر میں اللہ کی قسم سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی اونچی ہے کہ یہ کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بھی مقابلہ کرو تو ایک مسلمان اور اسلام کی قیمت، اس کے ایمان کی قیمت اس سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ رب کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، اور ایمان رب کے نزدیک بہت قیمتی شے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، محبت کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ دنیا دیتا ہے، کار دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، عیش و آرام دیتا ہے. نہیں، اگر یہ ہوتا تو انبیاء سب کے سب کیا ہیں؟ دنیا والے پیسے والے ہوتے، بجز چند ایک کے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اس طرح کے چند ایک انبیاء کو چھوڑ کر تمام انبیاء اصل میں دنیا نہ تھی ان کے پاس اور تنگ دستی میں گزارا. تو اصل اللہ کی محبت کی نشانی، بھلائی کا ارادہ کن سے ہوتا ہے؟ جن کو اللہ دین دیتا ہے. تو اپنی قیمت پہچانو مسلمانوں، اپنی قیمت پہچانو کہ رب نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کیا تھا، تب کہیں جا کے آپ اس مجلس میں پہنچے تو رب سے شکر ادا کرو کہ اے رب تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں دنیا حاصل ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا تو ہر کس ناقص کو ملتی ہے، لیکن دین صرف اس کو ملتا ہے جس کو رب
چاہتا ہے۔ کائنات میں اگر رب نہ چاہے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا باوجود تربیت 50 سال کرنے کے ہدایت نہ مل سکی، اور انہوں نے آخری جملہ یہی کہا کہ عبد المطلب کے دین پر پھر مر گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور اللہ کے رسول نے گڑ گڑایا، کہا کہ میرا چچا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پتہ ہے کیا آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اپنی قیمت پہچانو، اپنی توحید کو پہچانو، یہ رب العالمین نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کو جانو۔ یہ دو چیزیں اگر سمجھ جائیں پھر ہمارے اندر کبھی دنیا کی طرف مائل ہونے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے دین کے مقابلے میں دنیا کو پیش کیا، اب ذرا دنیا کو دنیا کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا کو دنیا کے مقابلے، ذرا غور سے سننا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، مجھے دیکھو اور میرے ساتھ رہو۔ جب آپ سننے لگیں گے انشاءاللہ میں سنانے لگ جاؤں گا، پھر آپ رہیں گے اور میں رہوں گا، آخرکار چٹھی آئے گی کہ وقت ختم ہو گیا مولوی صاحب آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، تب تک میں بولوں گا، بولنے میں کبھی شکتا نہیں ہوں۔ تو آپ میری طرف متوجہ رہیے اور میرے ساتھ رہیے، یہ نہیں کہ سنا چلے گئے، مولوی صاحب نے کیا بیان کیا، بہت اچھا بولے جی، ارے بولے کیا بھائی، بہت اچھا بولے بھائی، ارے بولے کیا، وہ تو سمجھ نہیں آیا کیا بولے، لیکن بولے بہت اچھا کہ نیند بہت اچھی آئی۔ اور بعض لوگ تو کیا ہے خطبہ جمعہ میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا جی، پہلے ہی دیکھتے ہیں فین کہاں ہے، ستون کہاں ہے، وہ سب دیکھ کے ناگی کے فراش آ کے جو بیٹھتے ہیں نا، وہ جیسے ہی ممبر پہ چڑھتا ہے امام تو تب نیند شروع ہوتی ہے ان کی، بعضوں کے تو خراٹے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں کیا ہے مؤذن صاحب اقامت کے لیے بولتے ہیں نا، تب بندہ فون کر کے پوچھتا ہے مولوی صاحب اب وضو کر کے نماز پڑھنا یا بغیر وضو سے؟ تو ہمارا سننا ایسا بھی ہے، کچھ باتیں میں اپنے لحاظ سے بھی کروں گا، چنئی کا ہوں اور اپنی زبان میں ہی بعض باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کیا ہیں زیادہ سیریس نہ ہو جائیں، پھر بعد میں ہاسپٹل وغیرہ جانا پڑے گا، تو ذرا ہنستے ہنساتے کیا ہے آپ کو لے جاؤں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی پیدا ہو جائے، فرش رہیں اور بہترین طور پر اپنی سماعت کو آپ میرے ساتھ دیں۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا کہ دنیا کو دنیا کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہماری ناقص رائے میں کبھی یہ چیز فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ کائنات اور دنیا پتہ ہے کتنی بڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے، حالانکہ زمین کے مقابلے میں دنیا میں رہنے والے اور سیارے اور ستارے اتنے بڑے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سا کسی کو کیا ہے جغرافیائی علم ہے یا میپ کا علم ہے تو آپ دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں، ورلڈ میپ سامنے رکھیں اور اس میں کیا ہے سری لنکا کو ٹٹولیں تو ایک پوائنٹ لگے گا، ایک پوائنٹ پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے چھوٹا ملک جو ہے نا وہ سری لنکا ہے، اور سری لنکا کا ایک پوائنٹ ایک نقطہ ہے جو آپ کو میپ میں دکھائی دے گا، یہ سری لنکا ہے۔ کائنات کی وسعت کے مقابلے میں اگر دنیا کو سائنٹسٹ دیکھتے ہیں تو وہ پوائنٹ جتنا سری لنکا کا دنیا کے مقابلے میں معلوم ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹی ہے یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ کائنات اتنی وسیع ہے، وہ سب توحید پہ قائم ہے، تو وہ سب توحید پہ قائم ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ تارے تارے لڑ لیے؟ آپ نے کبھی سنا کہ کیا ہے سورج چاند کیا ہے ان کے اندر بڑی لڑائی ہو گئی بھائی، چاند کہہ دیا کہ آج نہیں نکلوں گا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں؟ وہاں جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سب توحید پہ قائم ہے۔ جہاں توحید پہ قائم ہوتا ہے وہاں جھگڑا ہی نہیں، جھگڑے وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں توحید چھوڑتی ہے۔ وہ سب ایک اللہ کے فرمان کے تابع ہیں۔ اللہ جس وقت جب جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس سے فرار اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کو بناتے ہوئے کہتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ہم نے پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو. لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْض، زمین کو اللہ نے پیدا کیا فی یومین، 2 دنوں کے اندر. وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، تم ایسے رب العالمین سے شرک کرتے ہو، اس کا پارٹنر بناتے ہو جس نے تنہا کائنات کو پیدا کیا. پیدا کرتے وقت کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کے لیے پارٹنر نہیں، کوئی اس کے لیے سپورٹر نہیں. ایسا نہیں کہ اللہ بناتے بناتے تھک گیا، کہا کہ نہیں جی اب نہیں ہو رہا ہے کہ مزدوروں کو بلاؤ، اب تو کیا ہے میں خود بہت تھک گیا ہوں. نہیں نہیں نہیں، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں. لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کے دربار میں تو کوئی زبان بھی کھول نہیں سکتا. حتیٰ کہ جبرائیل بھی یوں کانپتے ہیں جس طرح کوئی پتا ہوا میں کانپتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ ملائکہ صف در صف سامنے کھڑے ہوں گے اور سب کے سب صف ہاتھ باندھے کھڑے، اور ساتھ میں جبرائیل بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جب بات ہوتی وہ بھی ٹھیک ٹھیک جواب دیتے، لمبے چوڑے نہیں. کھانا کھائے کیا؟ کھایا نہیں، گیا تھا بیٹھو بولے ذرا نمک کم تھا پھر بھی کھا لے کو آیا. نہیں نہیں نہیں، وقال صوابا، بالکل ٹھیک ٹھیک بات. وہاں کوئی بات لمبی بھی نہیں کر سکتا. یہ میرا دربار ہے، یہ میرا دربار ہے. تو فرمایا لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے تمام عالموں کا رب، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے بھی پیدا کیا، تم سے آگے جتنے آنے والے ان سب کو بھی پیدا کیا. تم بھی مخلوق ہو، اور یہ مخلوق ایک نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 4000 مخلوقات ہیں، جن میں سمندری مخلوق بھی ہے اور اسی طرح کیا ہے زمین پہ رہنے والی مخلوق بھی ہے. اور ان 4000 میں اگر دیکھیں تو ہر ایک 1000 میں سے پھر ان کے الگ الگ اقسام نکلتے ہیں. آج اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مخلوقات کو ہم نے چھان پھٹک کے کیا ہے گن رکھا ہے کہ سمندر کے اندر کتنے قسم کی مچھلیاں یا جانور ہیں اور دنیا کے اندر کتنے قسم کے جانور اور حشرات الارض ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کی مخلوق کو کوئی گن نہیں سکتا. تو وہ رب العالمین کیسا ہوگا جو اس تمام مخلوق کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے. تو فرمایا ذالک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اخواتہا فی 4 ایام، کہ ہم نے اس زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ وہ فٹ بیٹھ جائے. اور دوسری جگہ فرمایا پہاڑ کے سلسلے میں والجبال اوتادا، ہم نے میخوں کی طرح انہیں گاڑ دیا. آپ کو معلوم ہے نا جی کہ میخ جب آپ مارتے ہیں نا، میخ لگاتے ہیں تو تقریباً اتنی لمبی میخ ہے تو پوری میخ تو اندر چلی جاتی ہے، اور اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے چوٹی، اس کا جو فائنل وہ حصہ صرف دکھتا ہے. تو انسان اسی سے اندازہ لگاتا ہے یہاں میخ جو ہے وہ اندر تک پہنچی ہوئی ہے، باہر کا دکھنے والا کتنا ہے اس کے مقابلے میں 1/100 کیا جائے تو اتنا باہر دکھتا ہے، اور بقیہ لمبائی جو اندر ہوتی ہے وہ اس سے 100 گنا زیادہ اندر ہوتی ہے. بعین ہی اسی طرح آج سائنسدان کہتے ہیں جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں وہ میخ کی ٹاپ کی طرح اتنے ہی باہر دکھتے ہیں جس سے 100 گنا زیادہ وہ اندر زمین میں گڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ نے جبال کو اوتاد کہا.
वल-जिबाल औतादा, हमने इसको फिट किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन को बनाया तो वो क्या है, कांपने लगी। अल्लाह ने पहाड़ को रखा तो वो स्टेबल हो गई। तो अल्लाह ने इसको मेख की तरह इस पे गाड़ा। रवासी मिन फौकिया, असल में रवासी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में किसे मालूम, कि जहाज जब लगर अंदाज होता है तो आप देखे होंगे कि कोई पकड़ के उसको खींच के किसी खूंटी से बांध के उसको सेट करता है, उसे कहते हैं रवासी। जैसा कि अल्लाह ने ये दुनिया को यूं कायम रखा फजा के अंदर, न नीचे से कोई सुतून है जो इसको पकड़ सके, न ऊपर से कोई और चीज़ है जो इसको पकड़ सके। ये पूरे फजा में यूं अलग बिल्कुल तन्हा खड़ी हुई है, और अल्लाह ने इसके अंदर ऐसा ग्रेविटी सिस्टम रखा कि ये अल्लाह के हुक्म से खड़ी हुई है। हैरान रह जाएंगे आप जब कभी फ्लाइट का सफ़र करेंगे और लाखों लोग इसमें बैठे हुए कई अफराद करे होंगे, ऊपर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अजीब फ़ज़ा है कि ऊपर एक अबर की चादर है जो पूरे हद तक फैली हुई है, और नीचे ज़मीन है जो किसी सपोर्ट के बग़ैर खड़ी हुई है, बिग़ैर अमदिन तरौनहा, और बग़ैर किसी सुतून के अल्लाह ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म से खड़ा रखा है। तो ये कायनात को अल्लाह ने ऐसे बनाया, और इस कायनात को अल्लाह ने अपने हुक्म से खड़ा के रखा। जहाँ पर अल्लाह का हुक्म चलता है वहाँ पर कोई और झगड़ा नहीं होता। ये रब का फरमान है, और आज साइंस उसको प्रूफ कर रही है। गरज थोड़ा सा आगे आए, जिस हैसियत से मैं आपके अपने दिमागों को ले जाना चाहता हूँ, वो दरअसल मेरे टॉपिक पे पहुँचते पहुँचते आपको क्लियर हो जाएगा कि असल मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं तमहीद बांध रहा हूँ। बाद लोग सोचते होंगे कि तौहीद से दुनिया कायम है, तो मौलवी साहब तौहीद पे बोलने की जगह बिल्कुल क्या है, कायनात पे बोले जा रहे हैं। नहीं, मुझे अपनी टॉपिक याद है, मैं बराबर टॉपिक पे पहुँचूँगा, बस आपकी तवज्जो और आपकी समाअतों की ज़रूरत है। गौर से सुनो, ये कायनात क्या है पहले समझ जाओ, फिर इसके बाद हम आते हैं तौहीद की तरफ। तो जो अल्लाह ने कायनात बनाई कि 4 दिन के अंदर अंदर यहां पूरा सेटअप हो गया, पहाड़, दरिया, दरख्त, जो कुछ भी जरूरत की चीजें हैं, सवाअल लिस्साइलीन, हर मांगने वाले की जो चीज भी है वो हमने दुनिया में रख दी। रोटी होना है, जाओ काश करो, गेहूं मिलेगी, रोटी बना लेना। फल फ्रूट होना है, जाओ तुम्हारे अपने अपने लिहाज से काम करो, तुम्हें क्या है फल फ्रूट मिल, जितना भी है वो हमने ज़मीन में रख दिया। सवाअल लिस्साइलीन। फिर अल्लाह आसमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ। सुम्मा इस्तवा इलस्समा, अल्लाह कहता है वही दुखान, वो क्या था, धुआं था, सिर्फ और धुआं। फ़क़ाल लहा, हमने कहा इतिया तौअन औ करहा, आओ मेरे पास, खा खुशी से आओ ना खुशी से आओ। उन्होंने क्या कहा, क़ालत अतैना ताइईन, नहीं, हम खुशी के साथ आते हैं। अरे कायनात की सबसे बड़ी मखलूक, चांद, सूरज, आसमान, अल्लाह ने बुलाया तो कहा कि अल्लाह हम आते हैं फर्माबरदारी के साथ। ये 6-7 फीट का इंसान जब अल्लाह बुलाता है मेरी इताअत में, तो अकड़ के जवाब देता है कि मैं भी आऊँ। वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह, अपनी खिलकत को भूल जाता है, कैसे कमज़ोर माँ के पेट से पैदा हुआ। जिस तकलीफ़ के साथ बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है ना, अगर माँ के दिल में उस बच्चे की रहम अल्लाह तबारक व तआला न डालता तो पैदा होते ही खुद माँ ही उसको मार देती, माँ ही उसको मार देती। ये अल्लाह वो मोहब्बत डालता है कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो अपने सीने से चिमटाती है और उसको फिर परवरिश करती है। तो अल्लाह कर जब बुलावा हो, अल्लाह तबारक व तआला जब तौहीद की तरफ बुलाए तो फिर ये इंसान 7-8 फीट का क्या मुजाल है, और वो क्या है जो कह सके कि हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जबकि कायनात पूरी की पूरी अल्लाह की फर्माबरदारी में लगी हुई है। तो अब आइए दूसरा सेशन, इस कायनात की वुसअत के बारे में। कितनी बड़ी होगी, किसी का कोई अंदाज़ा है? ये कायनात, ये दुनिया कितनी बड़ी है, किसी का कोई अंदाज़ा है? मैं बताता हूँ। देखिए, पहले किसी चीज़ को, इंसान को अगर नापने के लिए क्या है, मीटर का इस्तेमाल होता है, और मीटर में भी इंचेस होते हैं, उससे नापा जाता है।
لیکن جب روڈ ناپنے کا سلسلہ شروع ہوا وہاں انچز بھی میٹر کام نہیں آئے تو انسان نے اس کو کلومیٹر میں تبدیل کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے 1 کلومیٹر کتنے میٹر کا ہوتا ہے؟ ہاں جی 100 کا 50 کا نہیں 1000 کا. 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے. 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب فضا کو ناپنا شروع کیا، یہ تو نیچے زمین کا مسئلہ تھا، جب فضا میں جب ہوائی جہاز فضا میں اڑتا ہے یا فضا جو کچھ بھی ہے اس میں ناپنا تو بالکل کلومیٹر بیکار نظر آیا، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. وہاں تو بالکل ایسا کھلا ہوا میدان ہے کہ وہاں پر ناپنے کے لیے نہ میٹر نہ انچ نہ کلومیٹر، سب بیکار ہوئے. تو انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو ناپنے کے لیے نمونہ بنانا تھا آئیڈیل، تو آخر کار ان لوگوں نے اس کو بنایا روشنی کی رفتار. اسے بولتے ہیں روشنی کی رفتار. وہ روشنی کی رفتار کیسے ہے؟ مثلا اگر آپ کو کھلے میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور روشنی کی کوئی لائٹ یا آ کر کوئی بھی روشنی 1,86,000 میل دور رکھ کے آن کیا جائے اور پھر میدان صاف ہو، کوئی دیوار نہ ہو درمیان میں، تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ روشنی حرکت کرتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے. کیسے 1,80,000 پر 6,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی حرکت کرتی ہے. اگر کوئی بندہ روشنی کے رفتار سے یہاں سے چلے تو ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل وہ رفتار طے کر دے گا. اسی سے آپ اندازہ لگاؤ دنیا سے چاند کتنا دور ہے، پتہ ہے کتنا دور ہے؟ 2.5 لاکھ میل دور ہے. 2.5 لاکھ 250 2.5 لاکھ میل دور ہے. اور سورج کتنا ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے. 9.5 کروڑ میل دور ہے. اور سورج جب طلوع ہوتا ہے نا جی، ہم کیا سمجھتے ہیں سورج طلوع ہوا روشنی آ گئی؟ نہیں. سورج جب طلوع ہوتا ہے نا 9.5 کروڑ میل دور سے اس کی روشنی زمین پر پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں. کیوں؟ روشنی چلنے کے لیے پر سیکنڈ 1,86,000 پر سیکنڈ کی حساب سے وہ دوڑتی ہے، اور چاند 1.5 سیکنڈ کے اندر اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے. اتنا دور ہے لیکن صرف 1.5 سیکنڈ میں پہنچتا ہے. اور سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے اور اس کی روشنی پہنچتے یہاں پر تقریباً 8.5 منٹ لگتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے قریب ترین تارہ ہے. اس سے بھی دور تارے ہیں، یہ بھی ایک تارہ ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے قریب ترین تارہ ہے جس کی روشنی پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اور کئی ایسے تارے ہیں جو پیدا ہوئے نا اس وقت سے ان کی روشنی پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 پر سیکنڈ کی رفتار میں دوڑ رہی ہے. ابھی تک دنیا میں آ کے نہیں پہنچی. ذرا اندازہ لگاؤ پھر کائنات کتنی بڑی ہے. ابھی تک نہیں پہنچی، آ رہی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں نا تارے، وہ اصل میں ہماری آنکھوں سے 5,000 تارے ہم دیکھ سکتے ہیں، دوربین سے 5 لاکھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہزاروں تارے ایسے ہیں ابھی ان کی روشنی پہنچی نہیں. دنیا میں آ رہی ہے، وقت لگ رہا ہے اور اتنی اسپیڈ سے آ رہی ہے پر سیکنڈ وہ آ کر 1,86,000 میل سفر کر رہی ہے، لیکن آ کے ابھی پہنچی نہیں. اتنا دور ہے. جو سب سے قریب ترین تارہ ہے وہ سورج ہے، اور سورج اس دنیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے 15 لاکھ دنیایں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. 15 لاکھ زمینیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. اور فضا میں کوئی بندہ اس رفتار سے اوپر جائے، اس رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے اوپر جائے، تو اگر ایسے 1 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال تک 1 لائٹ ایئر بولتے ہیں اس کو سائنسی زبان میں، 1 لائٹ ایئر تک چلتا رہے. کیا اسپیڈ ہے اس کی؟ پر سیکنڈ کیسے بھاگ رہا ہے وہ؟
بھائی جب علم حاصل نہیں کرنا ہے نا تو ہمیں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ذرا توجہ دے کے سنیں، خالی خولی سن کے جانا نہیں ہے. کچھ باتیں ذہن میں بھی لے جائیں کہ میں گجرات کا کیا ہے یہاں پر نڈیاڈ میں آیا تھا، کچھ باتیں کہی گئی تھی جو میں نہیں بھلا سکا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سیکنڈ میں جس رفتار سے وہ جا رہا ہے وہ کون سی رفتار ہے؟ روشنی کی رفتار ہے، اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ میں بھاگ رہا ہے اوپر. ایسا بھاگتا بھاگتا 1 سیکنڈ گزرا، 1 منٹ گزرا، 1 دن گزرا، 1 مہینہ گزرا، لیکن جا رہا ہے 1 سال گزر گیا. 1 سال تو کہاں تک پہنچا ہوگا؟ وہاں تک 1 سال گزرنے پر بھی پہلا تارا آپ کو نظر نہیں آتا. اتنی دور ہے کائنات سے، اتنی دور ہے دنیا سے. 1 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 2 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 3 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے. 4 سال گزرنے پر پہلا تارا نظر آتا ہے. 4 لائٹ ایئر 1,86,000 کے رفتار سے انسان اوپر فضا میں بھاگے اور 4 سال بھاگتا رہے تو تب جا کے اسے ایک پہلا تارا نظر آتا ہے. اب اندازہ لگاؤ ایک تارا جس کے لیے یہ ہے کروڑوں تارے جو ہم دیکھتے ہیں، تو کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ آپ کو معلوم ہوگا. اب یہ پوری کائنات پر رب العالمین کی قوت قدرت کیسے ہے پتہ ہے؟ فرمایا کہ خالی میری کرسی جو ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمانوں اور زمین کو لپٹی ہوئی ہے. وہ میری کرسی ہے خالی، اس پر عرش ہے، اس پر اللہ ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیر کے مطابق کرسی وہ ہے جہاں پر رب العالمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. تو جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ ایسی کائنات جس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک تارے تک پہنچنے کے لیے 4 لائٹ ایئر چاہیے، تو ایسے کئی کروڑوں تارے ہیں کائنات میں بکھرے ہوئے. ان سب کو لپیٹ کے وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ پورے زمین اور آسمان کے اوپر اس کی کرسی ہے اور اس پر اس کا عرش ہے، عرش پر اللہ ہے. اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ کا یہ حال ہے تو رب العالمین کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. اور یہ سب کچھ اس نے بنایا تو تنہا بنایا. تو دنیا کے مقابلے میں یہ پوری کائنات سری لنکا کے ایک پوائنٹ کی طرح ہے. جس طرح دنیا کے میپ میں سری لنکا ہے، تو ایسے دنیا کو خوش کرنے یا اس کے مزوں کے لیے رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو. شرم نہیں آتی؟ جس کا خالق رب العالمین ہے، جس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی جو دنیا کی حقیقت نہیں ہے، ایسے رب کے سامنے تم دنیا کے لیے رب کو بھول جاتے ہو. اللہ نے کیا بہترین خطاب کیا ہے، دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکے میں ڈالی؟ رب کو بھول گیا، دنیا کو یاد رکھا. تو یاد رکھیے مسلمانوں، جو کچھ بھی عطا ہوا ہے دنیا میں وہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اصل چیز جو ہے وہ رب کے سامنے ایمان ہے، توحید ہے. جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جو وہ لے لیتا ہے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنے اندر رکھتا ہے. اب دوسرے سیشن میں آئیے، چند باتیں میں توحید اور اس کے چھوڑنے کے یا نہ ہونے کے مضمرات، نقصانات، کیا کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ توحید ہے کیا؟ توحید سے دنیا قائم ہے، بالکل صحیح بات ہے. میں نے بتا دیا کہ توحید سے دنیا قائم ہے. ایک رب ہونے کی وجہ سے پوری کائنات قائم ہے. یہ بات سائنسی لحاظ سے پروف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول سے بھی پروف کیا. اب دوسرا حصہ یہ توحید کیا ہے. علماء سلف کہتے ہیں التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ. توحید یہ نہیں ہے کہ تم رب کو مان لو، جیسا کہ مغالطہ ہوا ہے.
مسلمانوں کا بہت بڑا مغالطہ اور غلط فہمی کیا ہے، جب اللہ کے رسول آئے تھے مکے کے لوگ اللہ کو مانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ اللہ کو رب منوانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کیا ہے رسول آئے؟ نہیں، ابو جہل بھی اللہم کہہ کے ہی دعا کرتا تھا۔ ان کا لیٹر جب لکھا جاتا تھا تو وہ بسمہ تعالی اللہ کے نام سے بول کے لکھتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک وہ خود آ کے اپنے حج میں کہتے تھے۔ وہ اللہ کا نام بھی جانتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی کو مانتے بھی تھے۔ کیسے مانتے تھے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ ذرا ان سے پوچھئے آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت تمہیں کس نے دی ہے؟ اور یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، تقدیریں کون بناتا ہے؟ فسیقولون اللہ، جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں بات؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا بھی اتنا عقیدہ نہیں۔ بارش کون برتا سا بولے تو عبد القادر جیلانی بولیں گے، ہاں تمہاری بگڑی کون بناتا، تمہاری تقدیر کون بناتا بولے تو کیا ہے، یا غوث پکارنے سے مجھے اللہ بچہ دیا بولیں گے۔ ہمارا بھی اتنا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ یہ کن کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ ان مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے جن سے اللہ کے رسول نے قتال کیا، ہاں ان کا عقیدہ۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھو من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ اور اس میں تاکید دو ہیں، ایک لام تاکید، ایک نون مشددہ، دونوں تو ترجمہ ہوگا ضرور بالضرور کہیں گے اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کون ہے وہ جو آسمان سے مردہ زمین پر کیا ہے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زندہ کھیتیاں اگاتا ہے؟ تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ ہے۔ قل، مومنون میں فرمایا گیا قل، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ پوری کائنات کا بادشاہ اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا مالک و خالق کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ ہے۔ قل، اللہ کے رسول پوچھئے من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ساتوں آسمانوں کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کے عرش کو مانتے تھے، اللہ نے پیدا کیا ہے مانتے تھے، اللہ مارتا ہے مانتے تھے، اللہ ہی جلاتا ہے مانتے تھے، اللہ ہی رزق دیتا ہے مانتے تھے، اللہ ہی بارش برساتا ہے مانتے تھے۔ اور سنو کیسا عقیدہ تھا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ہے ذرا ان سے پوچھئے اللہ کے رسول جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک چیز کا قبضہ ہے، ہر ایک چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے لیے کسی پناہ کی ضرورت نہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اللہ کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں، اللہ سب کو پناہ دیتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ سب سے سوال کرے گا۔ وہ قدرت والا ایسا ہے، اسے کیوں کیا کا کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ بولتے کائی کو بھائی جنت جہنم، میں نے بچپن میں سنا ہمارے لوگ کائی کو اللہ یہ سب بنایا رنگا، خواہ مخواہ عبادت نہیں کرے تو جہنم، کرے تو جنت، اللہ نہیں بناتا تو کیا ہوتا؟ بیوقوف تو بندہ ہے، وہ اللہ ہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ وہ جانتا ہے
وہ حکمت والا رب ہے، تو سوال نہیں کر سکتا کیونکہ تو غلام ہے، وہ آقا ہے، غلام آقا سے سوال کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا، پوچھو تو وہ کہتے تھے کہ وہ سب کے لیے پناہ گاہ ہے، وہ سب کو پناہ دیتا اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ نے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے کیا لقب ہے؟ معلوم بولو، بہت سے لوگ نام بھی رکھتے اس کا، کیا ہے جی؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں، دستگیر۔ دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں۔ اصل میں یہ کیا مطلب ہے؟ دستگیر اصل میں فارسی ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، جیسا کہ عالمگیر انٹرنیشنل، تو عالمگیر پورے عالم کے لیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا جی، وہ جو روٹی پکاتے ہیں یا آ کر اس سے الٹ پلٹ کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ کف گیر۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کف گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، یعنی ہتھیلی سے پکڑنے کا آلہ، کف گیر۔ تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا۔ اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے، ہاں سیر، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا کرتے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے کرتے۔ ہاں یاد رکھیے، یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ ہے۔ جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی کی پناہ کی کبھی ضرورت نہیں۔ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گیا گزرا ہے، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اللہ کو پکڑ کے اٹھائے تو اسے پناہ کی ضرورت ہے، یہ حالت۔ تو سب سے پہلی غلط فہمی نکال دو میرے بھائیو کہ مشرکین مکہ یا اس سے پہلے کے جتنے مشرکین یا جہاں جہاں دعوت کے لیے انبیاء آئے وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ رب بھی مانتے تھے، کھلانے والا، پرورش کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، یہ بھی مانتے تھے۔ کھوٹ کہاں تھا جس کی وجہ سے مشرک یا کافر کہا گیا؟ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ اصل توحید ہے۔ اللہ کو ماننے، ہمارے بھی پورے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مسجد میں یہاں سجدہ کرے تو درگاہ میں وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے رکعت میں بولتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے کہتے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین۔ ہاں جی، ہاں ذرا فریش ہو جائیے، کیونکہ ذرا تھکان سے سنتے ہیں تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ مسئلہ یہی اٹکا ہوا ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو مان لو، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ بولو بولو، توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک کی ہی عبادت کرو، عبادت میں خالص کرنا، یہ توحید ہے، ماننا نہیں ہے۔ ماننا تو ہر ایک، اسی وجہ سے کوئی رسول دنیا میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا اللہ کو مانو، ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی کہا اللہ ایک کی عبادت کرو۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو، مانو نہیں بولے۔ سورہ اعراف پڑھ جائیے، تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا ذکر ہے، ایک ایک نبی کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ خود علیہ السلام کو ہم نے عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ ایک کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام کو ہم نے سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو، مانو کا لفظ سوال ہی نہیں، یہ اللہ کو مانتے تھے، بگڑے ہوئے مسلمان ہی تھے۔
توحید میں خلل کہاں آیا؟ عبادت میں اللہ کو شریک کرنے لگے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے۔ So God has clearly mentioned in the Quran that idol worship is prohibited. It's even mentioned in the Hindu scriptures. Clearly it says, as I mentioned earlier in Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, in Yajurved, chapter 32, verse number 3, Na tasya pratima asti, of that God there is no pratima, there is no image, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait, there is no idol, there is no sculpture, there is no statue. When God is saying there is no statue, no sculpture, he said, no, to concentrate I require God. کوئی پتھر کو بنایا، کوئی حجر کو بنایا، کوئی شجر کو بنایا، ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کو بنایا۔ ہاں، مسئلہ اتنا ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ کافور لے کے جاتا ہے اور پان بھی کیا ہے، موز لے کے جاتا ہے، آپ عود بتی بھی بوندی لے کے جاتے ہیں، بس کیا ہے، ذرا چیزوں کا اختلاف ہے، معنی اور عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی دینے والا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز ہی اصل توحید ہے کہ تم یہ مانو کہ عبادت کے جتنے ایکشنز ہیں، خواہ وہ کھڑنا ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قومہ ہو، پکار ہو، دعا ہو، نظر ہو، نیاز ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ یہ کسی کے لیے نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکیں گے کوئی لوگ اگر وہ مسلمان حقیقی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ان کاموں میں کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے تو سمجھیے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ کبھی نہیں بخشتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر یہ قانون بنا لیا ہے۔ کوئی قانون اللہ پر لاگو نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر چند قوانین رکھے ہیں جس کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہاں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ وہ قانون کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ شرک میں مر گیا، وہ خواہ کتنا بھی بڑا اونچے نسب کا ہو، کتنی ہی بڑی تعلقات اور کتنے ہی لوگ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا، وہ جہنمی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اس شرک کی تنبیہ کے سلسلے میں کل بھی میں نے بتایا تھا جو 3 واقعات، لیکن آج کیا ہے، وہ لوگ بھی ہیں شاید کل آئے ہوئے تھے اور بہت سے نئے بھی ہیں، تاکہ کچھ نئے چیزیں سن لیں اس معاملے میں۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے گناہ کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کو کیا خطاب ہے بتائے؟ فرمایا لئن اشرکت، اللہ اکبر، اندازہ کرو کہ یہ شرک کتنا بڑا ہے۔ اگر عبادت میں تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا، اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک کرتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کیا۔ فرمایا کہ لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کرتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال غارت ہو جاتے۔ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کو بھی نہیں بخشیں گے۔ قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے، سورہ زمر کے آیات میں۔ اچھا آگے آؤ، سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کے نام گنائے ہیں ایک ہی جگہ، یعنی کئی آیات ایسے ہیں گلدستوں کی طرح جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاءوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ مقام خاص کر اس میں 18 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے قرآن میں کتنے انبیاء کے نام آئے پتہ ہے؟ 25، ماشاءاللہ۔ ان 25 میں 18 کا ایک ہی جگہ ذکر ہو گیا، 18 کا، اور وہ کہاں ہوا؟ سورہ انعام میں۔ اب آپ گنتے جائیے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 18 انبیاء کے نام ایک جگہ ذکر کیا 18 فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ تھے لیکن یاد رکھو مسلمانوں ولو اشرکوا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لحبط عنہم ما كانوا يعملون ان کے بھی تمام اعمال غارت ہو جاتے کیونکہ شرک ایک ایسی بری بلا ہے جس سے کوئی عمل باقی نہیں رہتا. اب آپ کو آخری مثال دے رہا ہوں وقت ہو رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے سیدھی مثال ہے ذرا سا میکس جانتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا 1 into 1 بولو نا 1 into 0 0 10 into 0 0 100 into 0 0 1000 into 0 0 10,000 into 0 1 lakh into 0 10 lakh into 0 1 crore into 0 10 crore into 0 0 اگر 10 crore into 1 لگا دو 10 crore into 1 10 کروڑ وہ 1 ہی توحید ہے میرے بھائیو. یہ ہٹا پھر تمہارے لاکھ اعمال بھی ہوں لیکن شرک ہے جو 0 ہے اس سے ضرب دو تو 0 کچھ نہیں ملتا. تم نے رات میں تہجدیں پڑھی روزے رکھے دن میں اعمال کیے فلاں کیے حج عمرہ کیے ہر وقت ذکر میں رہے 10 کروڑ عبادات ہیں لیکن ایک 0 ساتھ میں لگا ہوا ہے شرک کا 10 کروڑ into 0 کچھ ملا نہیں. وہی ایک توحید ہے چپکے سے چند عبادات ہیں نماز روزہ فرائض ہی کیے ہیں 100 ہی مارک ہیں 100 into 1 100 ہے. وہی اور عبادتیں 1000 into 1 1000 10,000 into 1 10,000 10 کروڑ into 1 10 کروڑ. تو یہ ایک توحید اگر مل گئی تو پھر ہنسائی بدل جاتا ہے اور بالکل اعلیٰ مقام پہ پہنچا جاتا ہے. اگر اس کی جگہ شرک آ جائے تو تم لاکھ کوششیں کر لو 0 ہی بنتا رہے گا. مسلمانوں تو یاد رکھو توحید کو پکڑو اس کے لیے دعائیں کرتے رہو. اللہ جب تک دنیا میں رکھ توحید و ایمان کے ساتھ رکھ جب یہاں سے اٹھا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا لے بس اتنی ہی زندگی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا ہے بچپن میں کیا ہے آزمائش میں ڈالا بھائیوں نے خود کیا ہے کنویں میں پھینک دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی آگے آئے عزیز مصر لے گیا تو جس ماں نے پالا یا جس بدبخت نے کیا ہے اپنے گھر کی مالکن تھی اسی نے ڈورے ڈالے اور جب اللہ کے یہ پیغمبر اس کو بھی نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جیل مانگنے لگے آخر جیل پہنچے. لیکن پھر اللہ نے جہاں مصیبتیں دی وہاں پر پھر اس کے بعد اعلیٰ مقام عطا کر دیا حتیٰ کہ عزیز مصر بن گئے قال جعلنی علی خزائن الارض فائنانس منسٹر بن گئے. پھر آگے بڑھے تو پورے ہی ملک کے بادشاہ بن گئے. تو پوری دنیا کو وہ کم حیثیت میں بھی دیکھا معلوم ہو گیا مجھے چٹھی آ گئی بولا نا میں چٹھی آئے گی آپ سنیں گے ہم سنیں گے پھر چٹھی آئے گی دیکھیے چٹھی آ گئی ہے دیکھیے. تو ہاں تو اب میں ختم کرنا ہی چاہتا ہوں. تو دنیا کے دونوں کیریکٹر دیکھے نیچے کے بھی دیکھے اوپر کے بھی دیکھے لیکن آخری دعا کیا تھی پتہ ہے جو ذکر ہوئی ہے سورہ یوسف میں توفنی مسلمن اے اللہ مجھے مار تو مسلمان مار
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب میری روح کو لے کے جا تو صالحین کی جگہ رکھ، جہاں صالح لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہیں پر میری روح کو بھی رکھتے۔ آخری تمنا یہی تھی کہ مسلمان مار۔ یہی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں رکھے ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا لے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ توحید پر قائم رکھے، اور ہم سب کو جیسے اس مجلس میں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔